تو اس لیے خاص طور پہ نوجوان طبقے سے کہتا ہوں کہ اپنی صلاحیتوں کو برباد مت کرو، اپنے ملک اور قوم کے خلاف استعمال مت کرو، اور یہ بھی نہیں کہ غیر مسلموں کے خلاف استعمال کرو، اس کا بھی نقصان ہے. کہیں آپ کہ اچھا اسلامی ملک میں جہاد غلط ہے لیکن امریکہ میں جا کے پھٹنا صحیح ہے، یہ بھی غلط ہے. اس وقت جتنے دنیا میں اسلامی تحریکیں جو تبلیغ اور دعوت کا کام کر رہی ہیں، کسی بھی تبلیغی جماعت سے ہو یا بیانات کے ذریعے ہو یا عربوں کی جتنی بھی جو مختلف تنظیمیں ہیں جو یورپ میں اور امریکہ میں کام کر رہی ہیں، اس کی بے انتہا برکات سامنے آ رہی ہیں. فرانس کی حکومت کو یہ ڈر ہو گیا ہے کہ کچھ وقت کے بعد یہ فرانس مسلمانوں کا ملک ہوگا، اتنی تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ وہاں بعض اس قسم کے لوگ پہنچتے ہیں جو ممکن ہے مخلص ہوتے ہیں، وہ ممکن ہے ان کا جذبہ اچھا ہوتا ہو، وہاں کی حکومتوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کس نیت سے آئے ہیں، اور وہ حکومتیں ان کو دہشت گردی کی کارروائی کرنے دے رہی ہیں تاکہ ہمارے پاس جواز ہو داڑھی اور ٹوپی پہ پابندی لگانے کا. یہ ہمارا نوجوان طبقہ اس بات کو نہیں سمجھتا. کیا کسی ملک میں جا کے 4 دھماکے کرنے سے کیا اس حکومت کی لگام آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی؟ یہ کون سا یعنی جہاد ہے جس میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں گیا وہاں 4 دھماکے کیے میں نے تو اگلا صدر میں ہی ہوں گا، حکومت میں خلیفہ بن جاؤں گا؟ یہ نہیں ہوتا عملی طور پر. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے، فرانس میں دھماکے ہوئے، اس کا نقصان کیا ہوا؟ وہاں کی حکومت کو موقع مل گیا حجاب پر پابندی لگانے کا، اور بہت ساری چیزوں پر پابندی لگانے کا موقع مل گیا، اور بھی ہو رہا ہے، علماء کے ویزے بند ہو رہے ہیں. تو میرے بھائی، جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے جو شرائط بیان کی ہیں وہ ایسے ہی تو نہیں بیان کرتی. قرآن کے الفاظ ہیں الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فإن یکم منکم مئۃ صابرۃ یغلبوا مئتین. فرمایا اگر تم میں 100 ہوں گے تو 200 پہ غالب کر دوں گا. کیا مطلب؟ 100 سے کم اگر ہیں پھر 200 سے لڑنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے، پھر اللہ کی طرف سے فتح اور نصرت کا وعدہ نہیں ہے. یہ 100-200 کا جو قرآن نے ذکر کیا یہ تعداد بتانے کے لیے نہیں، یہ ریشو کہ تمہاری طاقت ان سے کم از کم آدھی تو ہونی چاہیے. آدھی اسلحے کی اور اسباب کی طاقت ہوگی، آدھی ایمان کی ہوگی. ابھی صرف ایمان کی طاقت ہے. صرف ایمان کی طاقت اگر کافی ہوتی تو نوح علیہ السلام کو سب سے پہلے حکم ہوتا کہ اس قوم کے خلاف جہاد کریں. نوح علیہ السلام نہیں کر سکتے تھے، 40 آدمیوں کو لے کے پوری دنیا سے کیسے لڑتے ہو؟ اس لیے ان کو حکم دیا صرف دعوت، صرف دعوت. یہ بڑا سینسیٹیو موضوع ہے جو میں چھڑ گیا خود بخود، جو میں چھیڑنے کے لیے بیٹھا نہیں تھا، چھڑ گیا ہے. نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی ہے، تلوار نہیں اٹھائی، اس لیے کہ 40-50 آدمی نہیں لڑ سکتے. اللہ نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اسباب کے ساتھ. پھر موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ آپ دیکھیں، فرعون کتنا بڑا ظالم تھا، بچوں کو قتل کر رہا تھا. اللہ نے اپنے ایک پیغمبر کو بھیجا، تو پیغمبر کو کیا کہا؟ فرعون کو نرمی سے دعوت دیں. ہو سکتا ہے لائن پہ آ جائے، ہو سکتا ہے ہدایت پہ آ جائے. اگر دعوت قبول نہیں کرتا معجزے دکھائیں، نہیں کرتا تو بہت کچھ دکھایا اللہ نے، مگر پھر بھی باز نہیں آیا تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو یہ نہیں کہا کہ اٹھ کے تلوار اٹھائیں اس کے خلاف، کہا کہ بنی اسرائیل کو لے کے اس ملک سے نکل جائیں. کیوں؟ اسباب کی دنیا میں حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے لیے فرعون سے فائٹ کرنا ممکن، بولے بھائی، نہیں تھا. لڑائی ممکن نہیں تھی. کیوں ممکن نہیں تھی؟ کہ ایک قوم جو غلام بنی ہوئی ہے، اس کے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، وہ احتجاج کر کے اپنے بچوں کا قتل نہیں بچا سکتے. اس قوم کو یہ کہا جائے کہ اس ظالم کے خلاف جہاد کرو، کہیں گے ہم تو اپنے بچوں کو قتل ہونے کے لیے نہیں بچا سکتے. کتنے کمزور ہیں اس کے مقابلے میں، ایک مضبوط طاقتور حکومت ہے، ہم کیسے؟ تو موسیٰ کلیم اللہ ان کے درمیان موجود ہیں، پھر بھی اس قوم کو فرعون کے خلاف تلوار اٹھانے کا حکم نہیں ہوا کیونکہ طاقت نہیں تھی. اللہ نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑ دیا ہے. اسباب ہوتے ہیں تو پھر کام ہوتا ہے، نہیں ہوتے تو اسباب اختیار کرو بیٹھ گئے. تو بنی اسرائیل نے اسباب اختیار کیے، بھائی ملک سے بھاگ جاؤ، یہاں سے نکلو تاکہ اپنا کچھ جو ہے نا کوئی حکومت بنے، کوئی طاقت ہو، پھر آگے اگلا درجہ ہے کہ وہ دیکھا جائے گا کہ اس میں لڑنے کی طاقت ہے یا نہیں. تو بنی اسرائیل وہاں سے فرار ہوئی. فرعون کو اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت سے تباہ و برباد کر دیا، سمندر میں غرق کر دیا. بنی اسرائیل نے سکون کا سانس لیا، ٹھیک ہے نا، آزاد ہو گئے. پھر اللہ نے کتاب دی،
بھئی یہ تورات ہے، یہ اسلام ہے، یہ شریعت ہے، اس کو فالو کرو. پھر حکم دیا کہ اب حضرت موسیٰ کی قیادت میں تم نے کیا کرنا ہے؟ فلسطین پہ، بیت المقدس پہ چڑھائی کرنی ہے، وہاں جہاد کرنا ہے. اس لیے کہ ایک طاقت آ گئی ہے ہاتھ میں، ایک امیر ہو گیا ہے اور ایک نظام بن گیا ہے. وہ پھر بنی اسرائیل چونکہ نالائق تھے، وہ نہیں کیا انہوں نے، پھر ان کو سزا ملی ہے. فرعون کے خلاف جہاد کا نہ حکم ہوا نہ اس پہ سزا ملی ہے. بعض لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ جو ہے نا مسلمان قوم کو جو علماء کہہ رہے ہیں نا اسلامی ملکوں کے خلاف کھڑے نہ ہو، یہ اصل میں ان کو پتہ نہیں ہے. ہاتھی، ایک صاحب میرے پاس آئے، پرانے وقتوں کی بات ہے، وہ کہنے لگے اصل میں ہاتھی کے پاؤں میں بچپن سے زنجیر پڑی ہوتی ہے، تو وہ جب بڑا ہو جاتا ہے نا تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں کیا ہوں؟ غلام ہوں. لہذا وہ کچھ بھی نہیں کرتا، وہ سوتا ہی رہتا ہے، وہ اپنے آپ کو کیڑی سمجھتا رہتا ہے. تو وہ مجھے مثال دے رہے تھے کہ ایسے ہی بہت سے دینی طبقے ایسے ہیں جو اٹھیں اگر حکومت کے خلاف جہاد کریں تو کامیاب ہو، لیکن وہ یہ سمجھنے کہ ہمارے پاؤں میں کیا ہے؟ زنجیر. تو یونیورسٹی کا ایک لڑکا ان کو لے کر آیا، وہ ان کے دلائل سے بڑا متاثر تھا. میں نے کہا یہ مثال ہاتھی پہ کے بچے پہ فٹ آتی ہے، پہلے آپ اپنا ہاتھی ہونا ثابت کرو. نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ، پہلے آپ یہ ثابت کرو کہ آپ کیا ہو؟ ہاتھی ہو. پھر یہ مثال فٹ آئے گی کہ سویا ہوا ہے کہ جاگ رہا ہے اور بچپن سے اس کی غلط تربیت ہوئی ہے. کون؟ میں نے کہا چوہے کے برابر بھی طاقت اور قوت میں چوہے کے برابر بھی نہیں ہو، چوہے کے برابر بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، باتیں ہیں، صرف باتیں ہیں. تو ان میں بہت سارے بیچارے مخلص لوگ ہیں مگر علم کی کمی کی وجہ سے غلط گائیڈ کیا جا رہا ہے. افغانستان کے جہاد کی حیثیت الگ ہے، وہ دفاعی جہاد ہے، وہاں ایک غیر مسلم طاقت گھس گئی ہے اور یہ پوری دنیا آپ کو اس کا رائٹ دیتی ہے کہ آپ کے ملک میں کوئی ناجائز قبضہ کرے آپ اس کے خلاف لڑ سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس جہاد کو صرف مفتی نہیں مانتے، اس جہاد کو یورپ کے بہت سارے ممالک جہاد مانتے ہیں، بولتے ہیں طالبان کا افغان طالبان کا رائٹ ہے، یہ بہت سارے لوگ اس کو مانتے ہیں. یہ تو رائٹ ہے، یہ تو قرآن نے بھی دیا، حدیث نے بھی دیا، اور یہ حق تو آپ کو اسلام بھی دیتا ہے اور دنیا بھی دیتی ہے آپ کو یہ حق کہ بھئی اس کو امریکہ کو کس نے یہ جواز دیا کہ وہ ایک ملک پہ جا کے ناجائز قبضہ کر لے؟ اگر وہ سمجھتا ہے ظلم ہو رہا تھا تو اس کا یہ طریقہ تو نہیں ہے کہ پورے ملک پہ آپ نے جناب اس کی حکومت الٹ دی. اور یا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے وہاں نئی حکومت قائم کر دی ہے جو افغانوں ہی کی حکومت ہے تو اب نکلو نا، قائم کر دی تو تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم یہاں بیٹھ کر ساری دنیا کے وسائل ہڑپ کر رہے ہو، یہ ناجائز ہے، اسلام کی روح سے بھی ناجائز، دنیا کی روح سے بھی یہ ناجائز ہے. تو لیکن یہ ہمارے یہاں 3 طبقے پائے جاتے ہیں. اچھا پہلے میں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام والی بات کو کمپلیٹ کر دوں. بہت سے لوگ کہتے ہیں وہ پرانے سیرت تھی، ہم حضرت موسیٰ کی شریعت کے مکلف نہیں، ہم حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت کے مکلف نہیں ہیں، یوسف علیہ السلام کی شریعت کے مکلف نہیں. یوسف علیہ السلام غیر مسلم کنٹری میں باقاعدہ وزیر خزانہ بنے ہیں. وہ تو کافر تھے وہ لوگ. اور ہمارے ہاں کیا فتویٰ دیا جاتا ہے؟ کسی غیر مسلم ملک میں کوئی عہدہ قبول کر لینا، اس سے بھی آدمی مرتد ہو جاتا ہے، گویا وہ اس کے کفر پہ راضی ہے. وہ راضی نہیں ہے بھائی. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مصر میں گئے ہیں اور وہ بادشاہ بھی کافر، پوری رعایا کافر، تبھی تو حضرت یوسف جیل میں بھی تبلیغ کرتے ہیں. تو جہاں وزیر خزانہ بننے کا موقع آیا، جہاں وزیر بننے کا موقع آیا تو حضرت یوسف نے خود پیشکش کی ہے، اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانوں پر متولی بنا دیں، یعنی وزیر خزانہ بنا دیں. انی حفیظ علیم، میں بہت دیانتداری کے ساتھ کام کرنا جانتا ہوں اور اس فن میں ماہر بھی ہوں. اکاؤنٹنگ کا جو علم ہے یا معیشت کا جو علم ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو معجزاتی طور پر ملا تھا. یہ معجزہ تھا، انہوں نے کہیں سے پڑھا نہیں، اللہ نے آپ کو. اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جو آدمی جس کام کا اہل نہ ہو اس کے لیے وہ کام جائز نہیں ہے. حضرت یوسف نے اپنا اہل ہونا ثابت کیا ہے. یہ نہیں کہا میں اللہ کا نبی ہوں لہذا میرے حوالے کر دو، نہ کہا کہ وزیر خزانہ ہونے کے لیے 2 چیزیں کا ہونا چاہیے، اس میں ایک علم بھی ہے کہ اس فن کو جانتا ہو. تو میں اس فن کو جانتا ہوں. پھر ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھتے ہیں تو 13 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جہاد نہیں کیا. بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں ایمان نہیں بنا تھا صحابہ کا، یہ بات غلط ہے، 100% مشاہدے کے خلاف ہے. جو صحابی جس دن ایمان لاتا تھا اس کا ایمان وہ ایمان کے ایسے درجے پر پہنچ جاتا تھا کہ قیامت تک کوئی انسان ایمان کے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا.
بلکہ قرآن نے کہا لا یستوی وہ لوگ جو من قبل الفتح فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ہیں اور جو بعد میں لا رہے ہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو پہلے والے ان کا مقام زیادہ ہے. تو فتح مکہ سے پہلے 13 سال آپ یعنی مدینہ ہجرت سے پہلے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک صرف دعوت دعوت دعوت. اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ لڑنے کی طاقت نہیں تھی. وہ حضرت بلال کو گرم ریتوں پہ لٹایا جا رہا ہے، وہ پتھر نہیں ہٹا سکتے اپنے سینے سے. اتنے طاقتور لوگوں کے سامنے اللہ نے پھر ماحول پیدا کیا، اسباب پیدا کیا، کیونکہ اللہ اس دین کو بچانا چاہتے ہیں. اللہ نے اسباب پیدا کیے کہ مدینہ والے ان کے دلوں کو نرم کر دیا اور وہ خود بخود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لے آئے. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ تلوار اٹھائے بغیر کچھ ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے. پھر مثال دی فتح مکہ کی کہ مکہ جب تک فتح نہیں ہوا تھا وہاں کے لوگ ایمان نہیں لائے تھے، جب تلوار چلی ہے مکہ فتح ہوا تو سارے ایمان لے آئے. میں نے کہا بالکل آپ نے اچھی مثال دی، لیکن مدینہ میں کیسے ایمان لے آئے تھے؟ وہاں تو تلوار نہیں چلی تھی. اسلامی جو سب سے پہلی اسٹیٹ ریاست وجود میں آئی ہے وہ تو مدینہ ہے. تو جہاد کا انکار تو کافر ہی کر سکتا ہے، لیکن ہمارے ہاں جو ینگ جنریشن ہے نا، اس کو بعض جگہ بڑا غلط گائیڈ کیا جاتا ہے. وہ ہر چیز میں ہماری قوم کی فطرت ہے کہ جب تک کسی چیز میں بھولو نہ کر لیں، زمین سے آسمان تک نہ پہنچا دیں. کوئی اگر کسی ایک تنظیم سے منسلک ہے تو وہ باقیوں کو کیا سمجھتا ہے؟ بے وقوف. وہ کہتا ہے بھائی یہیں سے دین آئے گا، باقی سارے تیل بیچنے ہیں، پکوڑے بیچنے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں آئے گا. اور جو دوسری سے لگ جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ وہ سارے کیا ہیں؟ احمق اور پرلے درجے کے بے وقوف ہیں. اسی تنظیم میں لگو گے تو کام ہوگا، ورنہ یہ سب نہیں چل رہا ہے سیٹ اپ، الا ماشاءاللہ چند لوگوں کو جن کو اللہ نے بچایا ہوا ہے. تو دین کے سارے شعبے ہیں، سب کی ضرورت ہے. مدینہ بغیر جہاد کے فتح ہوا ہے، سب دعوت کے ذریعے تبلیغ کے ذریعے سب ایمان لے کر آئے ہیں. مکہ میں تبلیغ کے ذریعے نہیں، وہ تلوار کے ذریعے آیا ہے. تو بتا دیا دونوں چیزیں ضروری ہیں، لیکن ہر چیز کا ایک موقع ہے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طاقت اور قوت نہیں تھی، افراد نہیں تھے، صرف زبانی دعوت. اور صحابہ کو حکم دیا مار کھاؤ اور صبر کرو، بدلہ نہ لو. مار کھاؤ اور صبر کرو، بدلہ نہ لو. صبر، قرآن کی جو مکی آیتیں ہیں وہ ساری صبر پر ہیں. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اے نبی صبر کرو، اور یہ توفیق بھی کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، برائی کا بدلہ برائی سے نہ دو. ادفع بالتي هي احسن، کوئی برائی کرے اچھے اخلاق سے پیش آؤ. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، برائی کا بدلہ اچھائی سے دو گے تو تمہارا دشمن بھی تمہارا جگری دوست بن جائے گا. یہ قرآن کی آیات ہیں. جب آپ حکومت میں ہوتے ہو تو پولیس کے ذریعے آپ ڈنڈا چلاؤ لوگوں پہ. آپ جب حکومت میں نہیں ہو پھر آپ اگر ڈنڈے چلانا شروع کرو گے تو اس سے لوگ دین کے قریب آنے کے بجائے دور جائیں گے. پولیس کا ڈنڈا تو کھانا پڑتا ہے، وہ تو پولیس ہے بھائی، وہ تو حکومت ہے. اس سے منفی اثرات پیدا نہیں ہوتے. اب لوگ کہتے نہیں جا کے یہ سینما گھر میں دھماکہ کر دو، فلانا کر دو. بھائی تو پولیس ہے کیسے دھماکہ کرے گا؟ کتنے سینما گھر بند ہو جائیں گے؟ اس سے بند نہیں ہوں گے، ان کی سیکیورٹی سخت ہو جائے گی. تو یہ اس قسم کے لوگ یونیورسٹیوں میں بھی ہیں جو اس قسم کی ذہن سازی کرتے ہیں. مگر ممکن ہے وہ بیچارے مفلس ہوں. میں کسی کے اخلاص پر ڈاکہ نہیں ڈال رہا، یہ بھی ممکن ہے ایجنٹ ہو، ہمیں اس سے بحث نہیں ہے. لیکن اگر مفلس بھی ہیں تو اخلاص سے اس امت مسلمہ کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، فائدہ بولو بھائی نہیں ہو رہا، بیڑا غرق ہو رہا ہے. جس دن مسلمان ملکوں کی ایسی کی تیسی ہو گئی تو یاد رکھو یہ کوئی سے نئی خلافتیں نہیں قائم ہو جائیں گی. بار بار علماء اس کی مثال دیتے ہیں کہ اس وقت جتنے رہے سے لنگڑے لولے اسلامی ملک کی کیوں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسی لنگڑی لولی اسلامی حکومتیں نام لے لیتی ہیں، بس آئین میں لکھا ہوا ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اگر ان حکومتوں کو کچھ ہو گیا تو مثال اس درخت کی ہے کہ پھل آپ کاٹ رہے ہو، نیچے ٹوکرا کوئی اور رکھ کے بیٹھا ہوا ہے. جو رہا سہا اسلام ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا.